بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور میں ہمیشہ اس بات کا بہت بڑا داعی ہوں کہ ہمارے وہ سارے لوگ جو کہ ہمارے محاذوں پہ کھڑے ہیں، جو کہ ہماری بیرکس میں ہیں، جو کہ پیرا ملٹری فورس ہے، جو شہروں میں کھڑے ہیں، جتنے بھی لوگ یونیفارمڈ ہیں، صرف ان کا احترام نہیں بلکہ جو شہداء ہیں ان کے لیے بھی ہماری جتنی عقیدت ہے اتنی ہم نے پہنچائی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور میں تو ایمانداری سے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ شہداء کے خاندانوں سے خاص طور پہ ہماری بڑی معذرت ہے، ہم ان کا وہ حق جو کہ تھا اور ہے وہ ہم پورا بھی نہیں کر سکے، لیکن ہم تو ان لوگوں کا حق بھی نہیں پورا کر سکے جو کہ آج ہماری زندگیوں کے محافظ بھی ہیں، اور ہماری زندگیوں کو، ہمارے انڈسپلنڈ نیشن کو، یہ میں انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں، کو ڈسپلن کرنے کے لیے صبح شام اور شام سے صبح تک سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں، اور یہ ہے ہماری ٹریفک پولیس۔ کسی شخص کا تھانے میں جانے میں کوئی زندگی میں تجربہ ہو یا نہ ہو، اس کا یہ تجربہ ضرور ہوتا ہے جو ہی وہ گھر سے نکلتا ہے اس کو سڑک پہ کھڑا ہوا ایک پولیس کا سپاہی، وارڈن یا کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ ضرور ملتا ہے، اور اس کا ٹاکرا بھی اس سے ضرور ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ میں اور آپ جو ہیں وہ اس طرح سے قانون کی پاسداری نہیں کرتے جس طرح کرنے کا ہمارا فرض ہے، اور ہمارے اس فرض کو یاد کراتے ہیں۔ یقین کیجئے، آپ موچی دروازے کے اندر رہ رہے ہوں یا ڈیفنس فیز 6 میں رہ رہے ہوں، یہ شخص وہاں پہ کھڑا آپ کو بتا رہا ہوگا کہ بھائی یہ سڑک اس طرح سے ہے، اور 90% آف دا رول پرنسپل روڈ کے اوپر پینٹ سے مارک کیا ہوا ہے، میں وہ بھی نہیں پڑھتا، اور میں اپنی گاڑی کو اس طرح چلاتا ہوں جیسے جو میرا حق نہیں ہے۔ لیکن یہی لوگ جب اس ملک سے باہر جاتے ہیں تو پھر ان کا ڈسپلن جو ہے وہ ایئرپورٹ سے لے کے سڑکوں تک جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے۔ آج انتہائی محترم سید عبدالرحیم شرازی جو کہ CTO لاہور ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ سر السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لاہور شہر میں، میرا سارا زمانہ لاہور میں گزرا ہے، ہم ایک زمانے میں لاہور میں سڑک پار کرتے ہوئے اتنی زیادہ ویٹنگ پیریڈ نہیں ہوتا تھا ہمارا۔ اب سڑک پار کرنی ہے آپ نے، چاہے ڈیفنس کا مین بلاک بھی آپ نے پار کرنا ہو تو آپ کو 5-7 منٹ رکنا پڑتا ہے، اور وہ بھی بڑا بچ کے جانا پڑتا ہے۔ لاہور شہر میں کتنی ٹریفک ہے اور اس کے لیے آپ کے کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے؟ سر تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو سر۔ جیسے آپ نے اپنی کانٹیکسٹ میں بتایا، لاہور ایک اپنے اندر پوری ایک کائنات ہے، اپنے بہت سارے ممالک سے زیادہ اس کی آبادی ہے، اور لاہور کے اندر جو ہے اس ٹائم پہ ایز پر ایکسائز ریکارڈ تقریباً 82 لاکھ کے قریب گاڑیاں اور موٹر سائیکلز ہیں۔ 82 لاکھ کار ہے، کارز اینڈ موٹر سائیکلز، اور جس میں تقریباً 68 to 69 لاکھ موٹر سائیکلز ہیں، اور اس میں ہر سال کے اندر 2 لاکھ گاڑیاں موٹر سائیکلوں کا صرف لاہور میں سر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک مہینے میں 60 لاکھ موٹر سائیکل بڑھ جاتا ہے۔ سر آپ یہ دیکھیں، نہیں ایک ماہ کے مطلب ٹوٹل اتنی رجسٹرڈ ہیں سر، اور ایک سال کے اندر ان کی جو ٹوٹل والیوم ہے اس میں 2 سے 3 لاکھ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر آپ دنوں کے حساب سے کریں تو یہ about 30,000 پر ڈے بڑھ رہی ہے۔ تو ایک تو سر یہ ہے کہ جو لاہور ہے اس طرح سے یونیک ہے کہ اس میں میں ہر بار یہ بات کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ تعداد میں موٹر سائیکلز دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں ہے جتنی ہمارے پاس ہیں، جو ہیں سر، فار ملٹیپل ریزنز۔ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بہتر ہے، بے شک وہ نیبرنگ کنٹریز میں آپ انڈیا میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، یا ویتنام میں بہت موٹر سائیکلز چلتی ہیں، وہاں بھی اتنی تعداد میں موٹر سائیکلز نہیں ہیں جتنی یہاں پر ہیں، اور وہ ان موٹر سائیکلسٹ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ میں جو ایک آپ کی ربط ہوتا ہے، یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک بہت بہنگم چل رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو لین اور لائن ڈسپلن کی ہے وہ نہیں کرتے۔ آپ نے سر باہر کے ممالک کا ذکر کیا، تو جب ہم بھی جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نے اگر سلو موونگ ٹریفک ہے تو لیفٹ لین میں چلے گی، رائٹ ہینڈ ٹریفک اگر تو سینٹرل لین میں چلیں گے، اور صرف رائٹ موسٹ لین آپ اوور ٹیکنگ یا فاسٹ لین کرتے ہیں بیچ میں۔ لیکن یہاں پر آپ کو سائیکل والا بھی رائٹ لین میں چلتا نظر آئے گا، موٹر سائیکلسٹ بھی رائٹ لین میں چلتا آئے گا، اور یہ میرے خیال میں جو بائی اینڈ لارج لاہور ٹریفک کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی لین اور لائن کی جو اس کی کمپلائنس ہے ہم نہیں کرتے۔ اگر ہمیں جینونلی پتہ ہی نہ ہوتا یہ
تو ہم موٹر وے پہ بھی وائلیٹ کرتے ہیں. موٹر وے پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ وہاں پہ بڑی سختی ہوتی ہے. دبئی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا. اس کا مطلب لاہور میں بھی لوگوں کو جنرلی پتہ ہے, کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جی اس میں یہ جو رویہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور سمہاؤ میرا خیال میں کہیں پر ہم جو ترقی کی دوڑ میں ہم کہیں جو اپنی سیوکس کے اوپر ہمارا جو اتنا ایمفیسس تھا وہ نہیں ہوا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ٹی وی پہ بڑے پرائم ٹائم کے اوپر اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹس آتے تھے ٹریفک رولز کی کمپلائنس کے اوپر, یا ہاؤ ٹو بی اے گڈ سٹیزن. اب اور بڑے مسئلے ہیں جو اب تو ہاں جی وہ آپ نہیں بتاتے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو کریکلم ہے آپ کی پرائمری اور سیکنڈری کلاسز, آئی ریپیٹ ناٹ ٹرشری کلاسز, پرائمری سیکنڈری میں جب بڑے فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں, آپ کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس ٹائم پہ بچے کی اگر بار بار آپ اس کی عقل و دانش میں یہ چیز کر دیں کہ بھائی یہ جو ٹریفک قوانین ہے یہ آپ کی شیئرڈ رسپانسبلٹی, آئی ریپیٹ ایوری ٹائم, ٹریفک از اے شیئرڈ رسپانسبلٹی. یہ 1.5 کروڑ کی آبادی, کتنا پولیس آفیسر ہے جو اس کو ہینڈل سر یہ تقریباً ہمارے پاس ٹوٹل اسٹرینتھ 3400 جو روڈ پہ ہوتے ہیں دونوں شفٹس میں لا کے تقریباً 2800-2900 کے قریب لوگ ہوتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے بالکل سر, یہ کوئی تعداد بھی کافی نہیں ہو سکتی. اس میں جب تک آپ اور میں, جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر آپ اور میں گاڑی چلاتے ہوئے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اتنی احتیاط سے اور اتنی ذمہ داری سے اور اتنی احتیاط سے گاڑی چلانی ہے کہ میری سہولت کسی اور کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے, تب تک سر اس کا کوئی ایک بہت بڑا فرق جو شاید پڑا ہے وہ جب سے چلانوں کا اماؤنٹ زیادہ ہوا ہے نا, اس میں نے دیکھا کہ لوگوں نے سیٹ بیلٹ باندھنی شروع کی ہے. لوگ اب کالے شیشے لگانے سے تھوڑا سا گھبرانے لگ گئے ہیں کہ اب چلان ہوگا اور زیادہ چلان ہوگا, اور وہ آپ نے تصویر بھی بھیجنی شروع کر دی ہے ساتھ. جی سر اس کے اندر بالکل ہی بات ٹھیک ہے. وہ تو آف کورس وہ تو ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے کہ آپ کو جب اپنا پیکٹوریل ایویڈنس ملے گا تو آپ بالکل اس میں یو ول کمپلائی مور. پرابلی شاید وہ بندے کی, جس طرح میں اکثر بتاتا ہوں کہ میرا ایک دفعہ چلان مال روڈ پہ ہوا تھا 97 میں, تو اس کے بعد میں لین لائن وائلیشن مال روڈ پہ ڈیش نہیں کرتا. تو اس کے ساتھ ساتھ سر میرے خیال میں جو ایک سرٹنٹی ہے نا آپ کے چالان کی کہ بھائی بے شک وہ چلان 200 روپے کا ہو, 2000 کا ہو, 10,000 کا ہو, لیکن اگر آپ نے وائلیشن کی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ بھائی میرا اب چلان ہوئے گا ہی ہوگا. اور جب تک ہم ایونچولی کسی سٹیج پہ اس کو سارے کو آپ کی کار انشورنس اور پوائنٹ سسٹم نہیں کریں گے جس طرح باہر کے ممالک میں ہے, تو میرا خیال میں ان کی جس بھی جگہ پہ کھڑا ہو انسان کسی بھی چوک میں لاہور کے اندر, وہاں پہ کوئی نہ کوئی آتا آپ کا شیشہ نوک کرتا اور کہتا ہے پیسے دو. یہ جو بیگری ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے سر. یہ اگین یہ ہماری ایک بڑی ایک فوکس رہی ہے اس کے اوپر. پچھلے سال بھی ٹریفک پولیس لاہور واز ایٹ دا فور فرنٹ, حالانکہ اس کے ذیلی ادارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو, لیکن میں آپ کو بالکل سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے سال بھی ہم نے جو بیگرز کو اسٹریٹ سے اٹھا کے ریہیبلیٹیٹ کیا اور کچھ کو ری انٹیگریٹ. یہ آپ کا کام ہے؟ بالکل کام نہیں ہے, لیکن ہم ابھی بھی کر رہے ہیں سر. میں آپ کو اس پہ کچھ سبمٹ کرتا ہوں کہ ایز آف ٹوڈے ہم تقریباً 4,500 بیگرز کو, جن میں ٹرانسجینڈرز بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بوڑھے لوگ بھی ہیں, ان کو جا کے جو ذیل ادارے ہیں وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں, عیدی شیلٹر ہوم میں, اور جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے ان کے, لیکن آف کورس ان کے بہت زیادہ کیپیسٹی ایشوز ہیں. اب سر ہم نے ایک اس سیٹرڈے کو ہی سر ہم نے جو اسمال انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ہم ایک پائلٹ پرووائڈ کریں گے سر. وی آر گوئنگ ٹو آئیڈینٹیفائی 10 ڈیزرونگ انڈیویجولس, بیگرس, مطلب جو کسی مطلب نامساعد حالات کی وجہ سے اس علت میں پڑ گئے, اور ان میں سر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کی سیلف ورتھ ان کے اندر ہو, کہ وہ ان کو پتہ ہوگا, بیکاز اٹس ایزی منی, کہ وہ کہیں بھائی 1 لاکھ سے بہتر ہے کہ میں حق کلال کا عزت والا 50. تو سر ہم ان کو اگر ان کی کوئی ڈپینڈنسی ہے, اگر کسی نارکوٹکس کی ہے, سائیکولوجیکل کوئی ان کا پرابلم ہے, تو اس کو ہم ریڈریس کرا کے اسمال انڈسٹریز کے پاس ان کے ایم ڈی صاحب آئے, واز ویری کائنڈ, انہوں نے بتایا کہ جناب ہم ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے, اینڈ وٹ ایور آرٹیفیکٹس ول پروڈیوس, فار ایگزامپل پاٹری بناتے ہیں تو ہم وہ سارا لے لیں گے ان سے, ٹھیک, اور وہ سارے کی سورس آف انکم بن جائے. ایگزیکٹلی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو اسٹارٹ اپ کے لیے ہم اپ ٹل 500,000 سے لے کے 1 ملین تک ہم ان کو مائکرو فائنانس انٹرسٹ فری لون دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور این جی او نے بھی اپنا کہا کہ جی ہم تقریباً 2.5 لاکھ روپے تک آپ کو دے دیں. لیکن یہ وہ بیگرز ہوں گے جو پروفیشنل نہیں ہیں. تو سر اس میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح اگر آپ کسی ایک کو یو سیٹ این ایگزامپل
آپ ایک سکسیس سٹوری بنا دیں کہ مسٹر علی بھائی جیم تھا, یہ پہلے کرتا تھا اور اس میں ایک جہد تھی, وہ کرنا کچھ آتا تھا, اور ہم نے اس کو ایک رائٹ انوائرمنٹ دی, رائٹ اسکل سیٹ دیا, اور اس کے بعد یہ ایک معاشرے کا اہل اور قابل اور جو ہے پروڈکٹیو سکسیسفل آدمی بن گیا. تو سر میرے خیال میں اس سے بہت سارے لوگ جو واقعی اس علت میں کسی نامساعد حالات. اندازہ ہوگا شاہ صاحب کتنے بیگرز ہیں لاہور کے اندر؟ سر میں کل دیکھ رہا تھا, ویسے تو میں دیکھ رہا تھا کہ بیگرز پرابلی شاید ایز پر سم سوشل میڈیا پہ تو لاہور میں شاید دیر ان ٹو لائک ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس, اور یہ بڑا ایک نیا ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ ایون کچھ فیملیز جو کہ واقعی جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے, وہ بھی اس طرح کی بیکری میں آئے تھے. ایزی منی ہے, ایزی منی سر, ایزی منی بہت زیادہ. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو یہ بیگرز ہیں یا ویگرنٹس ہیں آن دا اسٹریٹس, اٹ از اس میں سیکیورٹی کا بڑا ایلیمنٹ ہے. یہ بہت سارے واقعات لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ جی ایک سگنل پہ آپ کھڑے ہیں, انہوں نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ کے پیسے ہیں, آپ کہیں سے آ رہے ہیں آپ کو, اور 2 سگنل چھوڑ کے بعد میں کسی نے آپ کے ساتھ کو واردات کر لی, آپ کو ہپنوٹائز کر لیا, واٹ ایور. تو اس طرح کی بھی چیزوں کو اس لیے اسٹیٹکس کو سائیڈ میں نکال کے بھی. ایک عام یونیفارم سپاہی ہے, وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہے, اس کی ڈیوٹی کم از کم 8 گھنٹے تو ہوگی. بالکل, اس نے 8 گھنٹے کھڑے ہونا ہے. وہ واش روم کیسے جاتا ہے, وہ سڑک کی گرد و غبار لے رہا ہے, وہ دھوپ لے رہا ہے, وہ لوگوں کی باتیں سن رہا ہے, وہ کھڑا بھی ہے. یہ سارا سٹریس مینیج 8 گھنٹے ایک ایسا آدمی نہیں کرتا جو کسی اور کارپوریٹ آفس میں بیٹھا ہوا ہے. یہ محاذ پہ کھڑا ہے, اور یہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو وہ ویڈیو بھی ہو جائے گا, وہ بھی پہنچ جائے گا. حالانکہ اس کے سٹریس لیول پہ اس کو کچھ حد تک بدتمیزی جائز بھی ہونی چاہیے میرے خیال میں, وہ سٹریس میں ہے بڑا. ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ آپ نے کیمپس بنائے ہیں, کچھ آفسز بنائے ہیں جہاں پہ کہ یہ ریسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس سے فرق پڑا ہے ایفیشنسی میں یا کسی چیز؟ سر وہ آپ نے بڑی سی بات کی. سر اس میں آپ نے جو بات کی, ہمارے ایئر کنڈیشن کیوسک ہیں جس میں, اور ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ 4 لڑکے اس مین چوراہے پہ آپ کے ہیں تو آپ 3 ڈیوٹی کر لیں, 1 ریسٹ کر لیں, اینڈ آرلی شفٹ بیسس پہ کر لیں تاکہ آپ وہ کریں. اس کے علاوہ سر جب گرمی آپ کو ہوتا ہے 45 46 بھی ہوا ہے لاہور, تو 50 پلس ہوتی ہوگی. تو مجھے یاد ہے سر کہ یہ 9 ذی الحج کو میں مویشی منڈیاں چیک کرنے گیا, اور بہت دن بھی بہت زیادہ نہیں تھا, یہ تھنک 10:30 in the morning. وہ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کدھر ہیں اور کیا, تو میں نے ان کو کہا کہ یار گاڑی کا بتا رہا ہے ٹیمپریچر 44 بٹ فیلز لائک جہنم. اتنی گرمی تھی, اور میں حیران تھا کہ وہ ہمارے ٹریفک والے وہاں پر کھڑے ہو کے ریگولیٹ کر رہے تھے اور مستعدی سے کام کر رہے تھے اور بھاگ نہیں رہے تھے وہاں سے. ان کو سر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہم نے کیا ابھی تو یہ کہ ہماری راؤنڈ دا کلاک ہماری گاڑیاں چلتی ہیں جو کہ ان کو ٹھنڈا پانی شربت دیتی ہیں. سر دن میں ایک شفٹ کو 2 ٹائم ملتی ہے, سیکنڈ شفٹ والوں کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ ملتی ہے. اس کے علاوہ اٹ مائٹ ساؤنڈ پولیٹیکل, لیکن ہماری جو میڈم سی ایم ہیں وہ کہیں جاپان گئیں, انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر جو وہاں کے جو ٹریفک کانسٹیبلس ہیں انہوں نے گلیٹس پہنی ہوئی تھی جو ایریٹڈ تھیں, تو انہوں نے وہ جو وینٹیلیٹڈ جیکٹس ہیں وہ ہمیں منگوا کے دی ہیں. ابھی ہم نے ان کا پائلٹ کر لیا ہوا ہے, جو کول آؤٹ کریں گے. جی سر, بالکل بالکل سر. وہ 8 قسم کی جیکٹس آئی ہیں, وہ لڑکوں نے پہنی ہیں, اور ان کا فیڈ بیک گیا ہے, اور آف کورس ایونچولی ان تو سو مچ سے کہتی ہیں کہ ان کو کالر فینس لے کے دیں اور ان کو آپ اس طرح کر کے دیں. تو وہ جیکٹس ابھی ہم نے ٹرائی آؤٹ کر لی ہیں. کالر فینس اتنے سکسیزفل نہیں ہیں بیکاز ان کے کوئی اور ایشوز آ رہے تھے. اچھا, جاپان میں اتنی گرمی بھی نہیں ہے ویسے. جی سر, تو یہ ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ ان دا نیکسٹ پرابلی ان دس فائنینشیل ایئر یہ رول آؤٹ ہو جائے گا, لاہور سے ہی ہوگا یہ. اس کے علاوہ سر ہمارا کیا یہ جو کھوکھے بنے ہوئے ہیں اے سی, یہ اسپانسرڈ ہیں یا آپ خود بناتے ہیں؟ سر یہ تو ہم نے خود بنائے ہیں, لیکن ابھی ہمارے پاس کچھ ہمارے جو ولنگ ہمارے پارٹنرز ہیں جو ہمارے ساتھ, ہاں ان کو وہ آئے ہیں سر. انہوں نے دے ہیو کمیٹڈ ٹو 10 کیوسک کا ایک نے کہا ہے اور 5 کا ایک نے کہا ہے. تو ول بی ہمارے 45 سیکٹرز ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ بس ہر سیکٹر میں ایک کیوسک تو ہو جہاں پر وہ اگر ہمارے لڑکے کھڑے ہیں تو وہ جا کے جو مین چوراہے ہیں سر کہ وہاں پر جا کے وہ اپنے آپ. اگر کوئی ایسا کام کرنا ہو جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ پبلک اگر وہ کر لے تو ٹریفک میں بہت سی آسانی ہو جائے, وہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ سر میں نے پھر بات کی لین اور لائن ڈسپلن. لین اور لائن پہ اٹ از اسینشل. آپ خود ہی دیکھیں نا سر, آپ اگر کسی بھی چوراہے پہ جائیں, کسی بھی روڈ پہ جائیں, تو آپ کو جو ایک ٹریفک میں ربط نظر نہیں آتا. وہ گاڑی لیفٹ لین سے سینٹرل لین میں جائے گی اور وہ جلد بازی لیفٹ سے اوورٹیک کرے گی اور خدا نخواستہ کسی حادثے کا باعث بنے گی, یا
مطلب جو سینٹرل لین ہے چلنے والی جو ہے اس میں آپ کو سلو موونگ ٹریفک نظر آ رہی ہے. بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, میرا خاص طور پہ اتفاق بھی ہوا لالک چوک سے آگے اس طرح کے انسیڈنٹس کا, کہ وہ ایک گاڑی کو روکا ہے ایک آفیسر نے, تو وہ جو شخص ہے وہ کہتا ہے تو میں جانتا نہیں میں کون. اب یہ جو تھریٹ ہوتا ہے ٹو دا پولیس آفیسر, اس کو ڈیل کرنے کے کوئی خاص طریقہ ہے, کیونکہ اس نے تو روکا, اس پہ نمبر پلیٹ نہیں لگا ہوا, اس نے روکا, اس کے شیشے بھی کالے ہیں. اب اس کو نہیں پتا کہ اندر کوئی کرمنل بیٹھا ہوا ہے, اندر کوئی کڈنیپنگ ہو رہی ہے, گاڑی چوری کی ہے. ان لوگوں کے لیے کوئی خاص سزائیں ہیں یا بس لیفٹ اوور ہے؟ سر میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں, اس ٹائم تک لاہور پولیس نے, سٹی ٹریفک پولیس نے تقریباً 750 کے قریب ایف آئی آرز کرائی ہیں. اینی بڈی 750 ایف آئی آرز, جس میں زیادہ سر یہ ریش نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں obstructing police officer in the discharge of official duties, I ensure that Johnny is sorted out. اگر کسی میں بہت زیادہ ہے, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ وہ اپنے اگر تو فلانٹ کر رہا ہے لاز کو اور رولز کو, اور اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ بھی ہے کہ کوئی قانون ایسا ہے کہ آپ پولیس آفیسر کو گالی نہیں دے سکتے؟ سر بالکل, یہ جو ریلیونٹ لاز 186 PPC 353 is obstructing you اور آپ کے ساتھ وہ آپ کو ڈسچارج آفیشیل ڈیوٹیز میں کرے تو یو کین لاج این ایف آئی آر اگینسٹ ہم, اور ہم کرتے بھی ہیں اس کے اندر ایکسٹریم کیسز میں, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ کہ کسی کا کرمنل کیس بن جائے. اور اس کے اندر آف کورس لوگ پھر جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے, جب ٹیمپرز نیچے آتے ہیں تو بالکل سر وہ لوگ سمجھ آتے ہیں, معذرت کر لیتے ہیں بیچ میں. تو بہت سارا جو سلسلہ ہے وہ کالے شیشوں کو روکنے کا بھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا ہے, اب بھی خیر ہے. کالے شیشے کس کو الاؤڈ ہیں اور اگر لگانے ہو تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ؟ سر موٹر وہیکل آرڈیننس میں امینڈمنٹ آئی ہے اس میں سر. یہ ایک تو کچھ تو گاڑیاں ہیں جو کہ کمپنی فٹڈ آ رہی ہیں, ان کے سرٹن اس کے ایک ڈگری تک ان کے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہوم ڈپارٹمنٹ از ریلیونٹ اتھارٹی. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو سر اسکن کے ایشوز ہوتے ہیں, ایگزیما ہوتا ہے اور وہ ایکسپوجر ٹو سن سے وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے, تو وہ لیکن اب بھی ہوم ڈپارٹمنٹ بہت اسپیرنگلی دیتا ہے. پہلے تو تھوڑی جنرسلی دیتا ہے, لیکن اب ہوم ڈپارٹمنٹ بھی یہ جو آپ کی پرمیشن ٹو ہیو, اس میں کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن ہے کہ خواتین کو جلدی مل سکتا ہے کہ ہراسمنٹ نہ ہو, وہ اپنا ایک شیشہ کالا کر سکتی ہیں, یا ایسا نہیں ہے؟ ایسی سر کوئی ایٹ لیسٹ رولز میں کچھ نہیں ہے سر. لیکن آف کورس وہ وائزر لگا سکتی ہیں, بڑے اور طریقے ہیں سر جو کہ ڈیٹیچبل آپ کے کرٹنز ہوتے ہیں وہ لگ سکتے ہیں بیچ میں. اچھا, سب سے زیادہ پرابلم ٹریفک کا کن دنوں میں آتا ہے آپ کو لاہور میں؟ سر جب میں آیا تو مجھے سب سے پہلے تو بتایا گیا کہ جی یہ جو بڑی عید ہے اس پہ کیٹل منڈیز لگتی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جی ہسٹوریکلی یہاں پر افسران کے لیے بڑی پیچیدگی پیدا ہوئی اور ٹریفک جام ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے سر کہ اگر آپ کا کنال ڈسٹرب ہو جائے, کنال روڈ, کنال جو آپ کا, تو پورا لاہور آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بیکاز اٹ از اے ہارٹ آف لاہور. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصی مہربانی کی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی انٹر ڈپینڈنس, مجھے کسی نے بتایا انٹر ڈپینڈنس از اے ہائر اسٹیٹ دین انڈیپینڈنس. تو ہم نے جو وہ جو شاہپور کانجنا والی منڈی وہ بیسیکلی موٹر وے کا ایریا ہے, بٹ دیٹس ناٹ مائی ریسپانسبلٹی, لیکن اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ پورا کنال پہ ہوتا ہے. تو ہم سر ان کے ساتھ پہلے رابطے میں آ گئے, اور ہم نے دیکھتے رہے کس طرح چیزوں کو بہتر کرے. اڈا مالکان کو پابند کیا, گاڑیاں روڈ پہ نہ کھڑی کریں, بندے کھڑے کریں کہ آپ کے پیسنجر روڈ پہ نہ آئے, تاکہ وہ سر جو ٹھوکر کی سلپ نیچے آتی ہے وہ چلتی رہے, رواں دوا رہے. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہ جو 50 to 60% وزن وہیکلز مانگا والی سائڈ سے لاہور میں آ رہی ہوتی ہیں, وہ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پر جانور لوڈ ہوتے ہیں. اور لاہور میں چونکہ 6 سے 7 مویشی منڈی لگتی ہیں, تو اگر آپ ان کو یہاں سے جو ایک سلپ چڑھتی ہے بابو صابو کی طرف, اس پہ اگر چڑھنے دیں تو آگے جا کے یہ رنگ روڈ سے اور ملتان روڈ سے لاہور کی مختلف منڈیوں میں چلے جائیں گے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ اسی لوپ میں گھومتے رہیں گے ادھر. تو یہ آپ کا اچھا, وہ موٹر وے نے کبھی بھی سر یہ الاؤ نہیں کیا تھا, کبھی بھی. So for the first time in the history of traffic police, I was able to present a case to the IGP motorways. وہ یہاں پہ لاہور میں رہ کے گئے, he was DIG investigating, he was my boss when I was in لاہور. تو ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا سر یہ پرابلم, انہوں نے کہا let me see if it's permissible. انہوں نے دیکھا, میں نے کہا, انہوں نے کہا لوڈر ایکشن ہی جائیں گے باقی گاڑیاں. تو سر we were able to divert about 40% of the traffic on the motorway. سر وہ موٹر وے نہیں بتی, وہ آپ کی ہائی وے سمجھ لیں, اس کا ایک سلپ روڈ ہے, وہ 11 کلومیٹر جو بابو صابو سے آگے جا کے ملتان روڈ ادھر چلا جاتا ہے رنگ روڈ پہ.
تو مجھے کسی نے بتایا کہ پچھلے سال جو ہے سی ٹی او صاحب صبح 4 بجے گئے تھے, اس سے پچھلے صبح 6 بجے گئے تھے, اور میں سر 12 بجے گھر تھا اس ٹائم, بیکاز دا ٹریفک فلو کر رہی تھی. وہ ڈی اے جی آپریشن میں سے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا, تو ہم چلے گئے تو جا کے. بہت اچھی بات جناب. سی ٹی او صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سید عبدالرحیم شرازی صاحب, اور انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور ان سے بات کنٹینیو کرتے ہیں. سید عبدالرحیم شرازی بھائی جو کہ سی ٹی او ہے لاہور کے, جو کہ سارے لاہور کی ٹریفک کو دیکھتے ہیں اور ٹریفک کے معاملات کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. میری خاص توجہ جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے کہ جناب ٹیکنالوجی بہت ڈیولپ کر گئی, اور پچھلے 10 سال میں ٹیکنالوجی جس طرح ڈیولپ کی ہے پچھلے 100 سال میں اس طرح نہیں کی تھی. اب لوگوں کو جانے کی شاید ضرورت نہیں ہوتی, وہ کیمروں سے دیکھ سکتے ہیں, ڈرون اڑا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹریفک پولیس ان ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ سر بہت شکریہ یہ کوشچن کرنے کا. آف کورس میں ناٹ دیٹ آئی ایم پارٹ آف سی ٹی پی ایل. آئی تھنک لاہور ٹریفک پولیس جو ہے ہمیشہ سے اٹ از دا نرو سینٹر آف انوویشن ان پاکستان. ڈیجیٹل چلان, ای چلان سب سے پہلے رول آؤٹ لاہور میں ہوا, پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ ہوئے. ای لائسنسنگ یہاں شروع ہوئی, ڈی لمز یہاں شروع ہوا, اور پورے دوسرے صوبوں نے اس کو کاپی کیا. موٹر وہیکل آرڈیننس کے اندر جوونائل پرمٹس یہاں پر ہوئے, انٹروڈیوس ہوئے. اب دوسرے صوبے جو ہیں اس کو کر رہے ہیں. کیو آر پینک بٹن لگے سر یہاں پر. میں اس میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی سر. سر ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 2 طرح کے چلان ہو رہے ہیں, ایک آپ کے ڈیجیٹل چلان ہو رہے ہیں, ایک آپ کے ای چلانز ہو رہے ہیں. ای چلان سیف سٹی کرتے ہیں وچ از کمز ود اے پیکٹوریل ایویڈنس, لیکن اب ہم نے انشور کیا کہ ہمارے جو بھی آفیسر ہوگا وہ اپنے جو آپ کو انٹیمیشن پی ایس آئی ڈی کا آتی ہے اس کے ساتھ آپ کو پیکٹوریل ایویڈنس بھیجے گا, سو دیٹ یو آر سیٹسفائڈ کہ آپ نے یعنی وہ تصویر بتائے گی کہ آپ نے لائن کراس کی ہے, لائن کراس کی ہے, آپ فون میں بات کر رہے تھے, آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی سر. اس کے ساتھ سر ہم نے جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سر ہم نے جو ہے وہ ایک ڈرون لیا ہے سر. 6 ڈرونز کمیشن ہو چکے ہیں ابھی. ہمارے 6 لاہور کے ڈویژنز ہیں, ہر ڈویژن میں بھی ایک ہے. ایونچولی آئی سب کہتے ہیں میں آپ کو یو نیم اٹ 20-25 دے دوں گا آپ کو. دے ویری ایکسپینسو ڈرونز. ان میں انفراریڈ ویژن ہے سر, اس کے اندر پبلک ایڈریس سسٹم ہے اس کے اندر. اچھا. اور اس کے اندر ایکسٹرنل لائٹ کا ہے. اٹ ہیز مطلب یہ اس کی ایلٹیچیوڈ تقریباً 3 کلومیٹر ہے, 8 کلومیٹر اس کا جو ہے وہ فلائنگ ڈسٹنس ہے. تو دیر ڈی جی کا سب سے اسٹیٹ آف دی آرٹ اس ٹائم پہ جو نان ملٹری گریڈ ہمارے پاس ڈرون ہے. اس سے سر ہم جو کام کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ لاہور کے جو کچھ نون چوک پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم کر کے ہم ان کی ویڈیو سرویلنس کرا کے بہت سارے دنیا کے سر جو ہے نا وہ اے آئی ماڈلز ہیں جو کہ ڈیٹا کے الگوریتم پہ بنے ہوئے, ایل ایل ماڈلز جو ہیں, جس طرح ڈیٹا فرام اسکائی ایک بڑی مشہور کمپنی ہے جو کہ بہت سارے اسکینڈینیوین کنٹریز کو سولوشنز ٹریفک کی دیتی ہے. تو ہم نے سر کچھ لاہور کے جس طرح جاتی عمرہ کا راؤنڈ اباؤٹ ہے یا ویلنشیا کا ہے, اس میں بہت زیادہ سر اس کے اوپر چوکنگ پوائنٹ. لاہور میں چوکنگ پوائنٹس ہیں کون کون سے؟ سر لاہور کے تقریباً 130 کے قریب چوکنگ پوائنٹس ہیں. لاہور میں 130 چوکنگ پوائنٹ, مطلب جہاں پر سر ٹریفک کی کنجیشن ہوتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں سر. میں بہت سارے پروگرام میں بات کر چکا ہوں سر. ڈیفینس موڈ آپ جاتے ہوں گے وہاں پر. اب میں ڈیفینس موڈ میں تب سے جا رہا ہوں جب اس کو ڈیفینس نہیں کہا, اس کو LCCH کہا جاتا تھا. بالکل بڑی اچھی بات کر دی. تو سر برکت مارکیٹ سے یہاں تک اس کا سگنل فری کوریڈور, اور وہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے سر وہ ٹوٹل 2 لینز کا ہے, وہ 30 فٹ چوڑا ہے, اور جو اس کی سروس روڈ ہے وہ میکسیمم 32 فٹ ہے, اور اس پوائنٹ پہ 29 فٹ ہے. اور وہاں پر سر جو ہم نے ڈیٹا سرویلنس کر کے دیکھا تو اس کی ایٹ اٹس جو بہت بزی ٹائم ہوتا ہے, مطلب 5:30 till 7:30 سر 7 سے 8 ہزار گاڑی جاتی ہے پر آور. مطلب 1 منٹ کے اندر تقریباً 150 گاڑی وہاں سے گزرتی ہے اس راؤنڈ اباؤٹ کے. اس سے جو پہلے 5 لینز ہیں, 2 برج کی آ رہی ہیں, 3 نیچے سے کیولری سے آ رہی ہیں, وہ کنورج ہوتی ہیں 5 لینز 2 لینز کے. تو آف کورس اٹس نو راکٹ سائنس کہ وہاں پر ٹریفک جیم ہوگا. اس کے بعد جب ہم اس کو جا کے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تو دیکھا کہ جو سروس روڈ ہے اس کا جو کرب سٹون ہے وہ نارملی 8 انچ کا ہوتا ہے, وہ 2 فٹ کا تھا. تو اس کو دیکھا گیا, پڑتال کی گئی, تو پتہ چلا کہ دکان والوں نے آگے تھڑے بنائے ہوئے, تو جو سیوریج لائن ہے وہ یہاں پڑی ہوئی ہے. اس کو ایکسکیویٹ کرا کے وہاں لگایا, 2 کھمبے تھے ان کو ریلوکیٹ کرایا, وہ روڈ کو ٹرم کرایا, جو ہمارا کیوس تھا اس کو ریلوکیٹ کرایا. یہ جو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں مشورہ نہیں کرتے آپ سے سر؟ یہ اٹ از اگین میں نے بات کی سر, یہ میں یہاں رہتا ہوں اس لیے آپ کی بات سے میں ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ بات بالکل. اور میں سر آپ سے بالکل آف دا ریکارڈ پوچھوں گا بھائی کہ آپ کو کم از کم اس ٹائم نا میرے خیال میں ہمارا فلو آف ٹریفک 40% بہتر ہو چکا ہے. ابھی چونکہ وہاں پر تھوڑی سی بارشیں ہوئی ہیں تو وہ جو سروس لین کی کرب سٹون اور باقی اس کی لیولنگ, اس کے بعد سر آگے اگر آپ سروس روڈ میں جائیں تو سپر ٹاؤن کی طرف وہ جو سپر ٹاؤن کی ٹریفک تھی اس کو میں نے گنا تو وہ 15 منٹ میں 20 گاڑیاں گزری تھیں. میں نے کہا آپ کی اگر ایک
گھنٹے میں 80 گاڑیاں گزر رہی ہیں اور یہاں پر 1 گھنٹے میں 7000 گاڑی گزری, تو اپنی سہولت کے لیے آپ نے اتنی لوگوں کو زحمت کیوں دی ہوئی ہے؟ مطلب آپ اور میں جب بھی وہاں سے گزرتے ہیں اور ہمیں بے تحاشا, اور خاص طور پر ویکینڈز پہ تو بہت بندہ خراب ہو جاتا ہے آپ کا. تو سر فلو آف ٹریفک الحمدللہ از 30% بیٹر جو ہم اس کو مانیٹر روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اس طرح سے جو جاتی عمرہ کا راؤنڈ اباؤٹ ہے, جو ایک طرف سے لیک سٹی سے آ رہا ہے, ایک طرف رائیونڈ سے آ رہا ہے, ایک طرف سے جاتی عمرہ سے آ رہا ہے, ایک طرف بوبتیاں جا رہا ہے, سر یہ جہاں پر لیک سٹی اور رائیونڈ کی کانفلوئنس ہوتی ہے وہاں پر آئیڈیل 50% ٹریفک بنی چاہیے, لیکن وہاں پر تقریباً 65 سے 70% ٹریفک بنتی ہے اور وہاں باٹل نیک بن جاتا ہے. تو ہم نے کیا کہ وہ جو ٹریفک ہے اس کو ہم یہاں سے گول نہیں گھوم لیتے, اس کو ہم آگے رائیونڈ روڈ سے آگے جا کے 500 میٹر پہ یو ٹرن وہاں سے کراتے ہیں اور یہاں سے آگے بوبتیاں سے کراتے ہیں. تو صرف اس مینول میکینیکل انٹرونشن سے ہمارا تھرو پٹ آف دس راؤنڈ اباؤٹ از امپرووڈ بائی 48%. پہلے جو ہے وہ جو اس کا کیو لینتھ تھی یا اس کا ڈیلے ٹائم تھا وہ جس تھا تو وہ 48% امپروو ہو گیا ہوا ہے. لیکن آف کورس اس کو ٹرم ڈاؤن کرنا ہے, 80 میٹر کا وہ جو ہے اس کا وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہے. لیکن یہ بھی بات میرے لیے بڑی حیرت کی ہے میرے ذاتی طور پہ, کیونکہ ٹریفک انجینئرنگ بنیادی طور پہ ایک سبجیکٹ ہے جو کہ یو ٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے. جب یہ لوگ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوآرڈینیٹ اس سے کیوں نہیں کر رہے جس کے پاس ڈیٹا ہے؟ سر یہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ہم آئسولیشن میں کریں گے تو ایسا ہوگا. سر ہم بھی ورک ان سائلوز, ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی اور سے ہم اس کی چیز کو کیوں فیکٹر ان کریں, لیکن آف کورس کوآرڈینیشن تو کر سکتے. سر ہمارا ایک چھوٹا سا یونٹ ہے جو کہ روڈ انجینئرنگ کا ہے. وہ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بتاتا ہوں. اکبر فلائی اوور کے اوپر بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوئے کہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا اور موٹر سائیکلسٹ جو ہے وہ نیچے گر گیا, اور ایکسیڈنٹ سے نہیں مرا, وہ پل کے نیچے گرنے سے, فلائی اوور کے گرنے سے نیچے مطلب اس کا نقصان ہو گیا اس کا. تو ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ ان کا کوئی پروٹیکٹیو آپ کوئی چیز کریں, کور کریں, تاکہ اگر خدا نہ خاصا امپیکٹ. کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا. اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی جو کسی قسم کے بائی لاز ہیں پوری دنیا میں کہیں پر وہ سائڈ سکرٹنگ نہیں لگتی برج کا. میں نے کہا اگر نہیں لگتی تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ جو لوگ جن کی اتنی زیادہ قیمتی والٹن پہ لگی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو برج آتا ہے جی, تو سر انہوں نے لگوا دی, دے انڈرسٹوڈ دا وزڈم بیہائنڈ اٹ, اور انہوں نے لگا دی اس کے بعد. تو اس طرح سے ہم ان کو نا بہت سارے اس طرح کے جو چھوٹے سے میکینیکل ٹویکس ہوتے ہیں, وی آر کنٹینیوسلی ٹیلنگ ٹیپا این ایل ڈی اے آپ اس میں اس طرح کریں گے تو بہتری ہو جائے گی. دو میں نے ایگزامپل دی, سے ڈیفینس موڈ کی اور جاتی عمرہ کے راؤنڈ اباؤٹ کی. میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آ کے بات کروں گا. پولیس کے جو یونیفارم ہے سنا ہے وہ پھر چینج ہو رہے ہیں. اگر وہ چینج ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ واپس آتے ہیں, لیکن میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید عبدالرحیم شرازی جو کہ سی ٹی او لاہور ہے ہمارے ساتھ ہیں. اور حضور میں بات چھوڑ کے گیا تھا کہ یونیفارم چینج ہونے کی. یونیفارم چینج ہو رہا ہے آپ لوگوں کا؟ جی بالکل. لاسٹ ایئر ہمارے جو یونیفارم ریگولیشنز چینج کیے گئے تھے, جو یہ فٹیکس تھے ہمارے وہ چینج کیے گئے بلو اور وائٹ میں, اور میرے خیال میں کنسنسس ہو گیا ہے ابھی تک. مجھے پہلے تھا کہ شاید یہ اینڈ میں کر رہے ہیں, لیکن شاید ابھی ہے کہ شاید جلدی اس کا کوئی. آپ کی یونیفارم کافی ہینڈسم یونیفارمز ہیں ویسے. پچھلے والا ہاں جی, وہ میرے خیال میں سر اس کے نا جو چیزیں ہیں پرابلی یہ جو ابھی ہے یہ لائٹ فیبرک ہے, لیکن جو لوگ روڈ پہ ہوتے ہیں چونکہ لاہور کی گرد و غبار سر وہ بالکل اٹس ناٹ اتنا صاف, اور اس کی پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اسپیک اینڈ اسپین ہو تو ان کو شاید بہت بڑا کنسرن جو لوگوں کا ہے نا, سب کا تو نہیں, خیر میرا نہیں ہے, وہ ہے کرپشن کا. یہ کرپشن جو سڑک کے اوپر ہو رہی ہے, اگر وہ ہو رہی ہے تو بری ہے, وہ کیسے روکی جا سکتی ہے یا ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سر ایک تو دو چیزیں ہیں. کرپشن صرف روڈ پہ نہیں ہو رہی سر. کرپشن آپ کی لائسنسنگ کے اندر بھی ہو سکتی ہے. کرپشن آپ کی جو پروہیبٹڈ ٹریفک ہے اور پروہیبٹڈ روڈز ہیں ان کی انٹری پہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو بالکل نچلے درجے کی کرپشن جس کی آپ نے بات کی کہ روڈ پہ کسی پتھاری والے سے اور کسی ریڈی والے سے پیسے لے لیے, یہ بھی ہو رہی ہے. اوور لوڈنگ پہ ہو سکتی ہے, بغیر روٹ پرمٹ کے بس چلنے پہ ہو سکتی ہے. تو اس میں سر دو چیزیں, ایک تو یو ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جی دی آرگنائزیشن از این elongated shadow of its head. تو میں تم کو بڑا کہتا ہوں یار, the day you find me doing corruption please do it yourself, and if not then be very very careful because I'll be ruthless. مجھے سر 3 مہینے ہوئے ہیں, ہم تقریباً 20 لوگ ڈسمس کر چکے ہیں 3 مہینے میں. 3 مہینے یعنی کہ تقریباً روزانہ کا ایک. جی. تو
اس کے علاوہ 20 لوگوں کی پروویژن ہوئی ہے. اینڈ اٹ از آل اکراس پنجاب پولیس. اکاؤنٹیبلٹی از ویری ویری روتھلیس. 2,10,000 ہیں تو 70-75,000 کے لوگوں کو پنشمنٹس ملتی ہیں. آپ لوگ کرائم کنٹرول میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تو ہر جگہ موجود ہیں؟ سر یہ بالکل ہم کرتے ہیں. اس میں فار ایگزامپل کسی قسم کا بھی اگر کوئی گاڑی وانٹیڈ ہو, وہیکل آف انٹرسٹ ہو, کو کرائم کر کے بھاگی ہو یا سسپیشس گاڑی ہو, تو اس کو ٹریس کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو جنرل وائرلیس کر دیں, اور ہمارا چونکہ سب سے زیادہ فٹ پرنٹ روڈس پہ ہمارا ہوتا ہے تو ہمارے لڑکے ان کو ٹریس بھی کرتے ہیں. اور ون ویلنگ کو روکنے کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں؟ سر بالکل ون ویلنگ کو انتظام, جب ہم لوگ کالج اسکول میں تھے تو لاہور کی بہت کچھ شاہراہیں ہوتی تھیں, جیسے مین بولے وارڈ پہ میکڈونلڈ سے آن ورڈز یہاں پر ہوتا تھا, کنال کے اوپر یہ جو نیپا ہے یہاں سے لوگ تھے ون ویلنگ. ابھی بھی کرتے ہیں لیکن ابھی بہت سختی, کیونکہ ہم نے بہت روتھلیسلی ان کے اوپر پرچے دیے ہیں. اس کے علاوہ سر جو ایک بڑا انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے, یہ جو اچھے معروف اسکول ہوتے ہیں ان کے بچوں کی جب ٹرم بریک ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں 8-10-12 گاڑیاں لے کے ہولڈر بازی کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں, کوئی ایئرل فائرنگ کر لیتے ہیں اور پھر پوری گاڑی کو ایک اپنی انٹراج بنا کے چلتے ہیں جس سے ٹریفک کا نظام بالکل درہم بدل. تو اس کو ہم نے اٹس ود اے ویری ہیوی ہارٹ کہ جب میں ایک دفعہ لکیلی روڈ پہ ہی تھا تو میں نے دیکھا کنال پہ اس طرح کچھ گاڑیاں تھیں, تو حالانکہ بڑی بڑی پراڈوز اور ایس یو ویز ہم نے پرچے دیے ان کے اوپر. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے تھے اور شاید وہ ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو کے ان کا کرمنل ریکارڈ بنے گا, لیکن یو ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل تاکہ باقی لوگ اس سے کو نصیحت لیں اور اس طرح کے جو ہیں وہ کرنے سے کریں. ون ویلنگ کے اوپر سر ہماری بڑی اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہے جہاں کہیں ہمیں پتہ چلتا ہے, بیکاز یہ ایک تو نہ صرف ایک پبلک نیوسنس ہے بلکہ یہ اپنی جان کو بھی بہت خطرے میں ڈالتے ہیں اور بڑے فیٹل ایکسیڈنٹس کا باعث بنتے ہیں. جی آلٹریشن جو کراتے ہیں موٹر بائکس میں یا گاڑیوں میں, یہ قانونی بات ہوتی ہے؟ بالکل نہیں. اس کے اندر آف کورس آپ ایک گاڑی کو ایک خاص حد سے زیادہ اس کو لمبا نہیں کر سکتے. اور جہاں تک آپ نے موٹر بائکس کی بات کی جو یہ بگانے کے لیے ٹینکی ٹاپا چینج کر کے اس کو کرتے ہیں, آلٹر کرتے ہیں, تو یہ جب بھی اس طرح کی کیمپین ہوتی ہے تو ڈسٹرکٹ پولیس نے اس پہ تھوڑا زیادہ کام کیا. اب ان کے پاس پوری لسٹ آف مکینکس ہوتی ہے جو کہ یہ ٹویکس کرتے ہیں موٹر سائیکلس کے, تو ان کے اوپر بڑا اسٹرکٹ کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور ان کو بارہ بتایا گیا بھائی کوئی موٹر سائیکل ملی جس میں وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور تم تک ٹریس ہوئی کہ تم نے ٹھیک کیا تھا اس کو یا تم نے اس کو کیا تھا, تو تمہیں بھی اس چیز کے اندر ہم پر چنچی جو ہے یہ کار کی کیٹیگری میں ہے یا موٹر بائک ہے؟ یہ ایک سر اٹ از این ایبریشن, یہ ہائبرڈ ہے. اٹ از این ایبریشن. اس کی ریسٹرکشن شاید موٹر سائیکل کے اندر ہوتی ہے اور یہ بڑی ایک چنچی یا لوڈر رکشہ جو ہے اب بہت سارے لوگوں کا اس کے اندر جو ہے روزگار جڑا ہوا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے ہمارے بہت سارے لوگ ہرٹ فیل ہو جائیں, لیکن ہم نے ہاں سر اس کے اندر لیکن یہ کچھ ہم نے روڈس کو جو ہے وہ اس پہ مبرہ کیا ہوا کہ یہاں پر یہ نہیں چلیں گے. ہماری کچھ ماڈل روڈز ہیں ایونچولی لاہور کی 1500 کلومیٹر سے, لیکن یہ جو روڈز ہیں استنبول چوک سے لے کے نواز شریف انٹرچینج تک, کرتبہ سے لے کے صدیق ٹریڈ سینٹر صدیق سے لے کے کلمہ چوک, اور یہ کنال آپ کا کینٹ میں بھی نہیں آ سکتے, گینڈ میں بھی نہیں آ سکتے. تو سر ان کو نا ہم نے ادھر بالکل آف لمٹس کیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ اپنے ایکسپیریمنٹس کر کے ان دا نیکسٹ 1 or 2 months ہم ان کو پورے لاہور میں رول آؤٹ کریں گے. لین لائن ڈسپلن کے اوپر ہمارا بہت ایمفیسس ہے, روڈس کے اوپر ہماری کمپلائنس بھی بہتر ہو گئی ہوئی ہے, ہماری انفورسمنٹ کی وجہ سے کمپلائنس بہتر ہوئی ہے. شاہ صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, یہ آپ کا کیمرہ ہے, کوئی آپ مشورہ یا رائے عوام کو دینا چاہیں جو کہ ان کے اپنے مفاد میں ہے؟ جی سر ایک تو بہت شکریہ. میں صرف سر آ کے پروگرام کے توسط سے لاہور کے تمام جو ہمارے بھائی بہنیں گاڑی چلاتی ہیں یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو میں صرف یہ کہوں گا کہ پلیز یہ ایک مشترکہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے ٹریفک ریگولیشن کی. ہم لوگ صرف آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, آپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. یہ بائی اینڈ لارج آپ کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کو بہت ذمہ داری کے ساتھ, بہت احتیاط کے ساتھ چلائیں. اور جب بھی کبھی آپ سفر پہ نکلیں تو مہربانی کر کے اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کا 360 اوور ویو لے لیں کہ بھائی اس کے اندر لائٹس صحیح چل رہی ہیں, اس کے انڈیکیٹرز ہیں, ان کے نمبر پلیٹس لگی ہوئی ہیں, اور گاڑی کے کوئی ہیزر لائٹ تو نہیں چل رہا, اور باقی سارے معاملات, تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ سہل بھی ہو, محفوظ بھی ہو اور آپ کو بغیر کسی
दिक्कत के वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप पहली दफ़ा कुतुब ऑनलाइन में तशरीफ़ लाए, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। मैं बड़े अदब से उन तमाम लोगों से कुछ सड़कों के ऊपर गाड़ी में है, मोटरसाइकिल पे है, किसी चीज़ में भी अब एक नया ट्रेंड जो आया है और ये रहेगा, एंड दैट इज़ कि ख़वातीन जो हैं वो मोटर बाइक चला रही हैं। ख़वातीन को मुड़ के देखने की बजाय उनको फैसिलिटेट करें, पहली बात, उनकी रिस्पेक्ट करें, दूसरी बात, और अगर कोई खातून, क्योंकि ख़वातीन है ना, इनके पास कल्चर नहीं था सड़क पे आने का, इनका बड़ी मुश्किल से ये एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर ये चला रही हों तो खुदा के वास्ते कमेंट करने की बजाय इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। यही हमारी बहनें और हमारी माएँ जो हैं ये भी सड़कों पर होंगी, इनको अपनी माएँ और बहनें ही समझें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने वालों में से रखें।